عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بہت ارجنٹ کال پر آپ تمام حضرات کو زحمت دی گئی۔ کچھ اعلانات ہیں جو صدر کونسل آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ میں صدر کونسل ضیاءالدین صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو اعلانات یا کچھ پروگرام ہمارے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے علم میں یہ بات تو ہے کہ ہم نے یہ زنجیری دھرنا تقریباً 1 مہینہ پہلے اس کا مہینے 18 تاریخ کو ہم لوگ یہاں بیٹھے اور آج 18 تاریخ ہے، گویا 30 دن 31 ڈیز آج کمپلیٹ ہو گئے۔ اس اعتبار سے 1 مہینہ بیٹھ کر ہم نے صبر کے ساتھ اپنے مطالبات اسٹیٹ گورنمنٹ کے سامنے رکھے ہیں، پرشاسن کے سامنے رکھے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے سامنے رکھے ہیں، ان کے آفیسرس آتے رہے، ہم نے اپنی بات کی۔ لیکن یہ بحری سرکار نے کوئی ہمارے مطالبات کو غور نہیں کیا، تو ہم نے وقتاً فوقتاً ان کو ایسے میسیجز بھی دیے جس کی وجہ سے وہ محسوس کر سکیں کہ ہمارے مطالبات کتنے سیریس ہیں۔ اس میں گورنمنٹ آف مہاراشٹر کو یہ بات کا بھی علم ہوا ہوگا کہ ہم نے 5-6 تاریخ کو آفتاب میدان میں جو بنیاد تھا دبستان دکن، اس کے بیک آؤٹ کی اپیل بھی کی تھی اور وہ سکسیس ہوا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگوں کے اس قدر نہ جانے کے نتیجے میں حکومت کو اس کا نوٹس ملے گی، لیکن کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی گورنمنٹ کو یہ عقل نہیں آئی کہ یہ سوچ بھی سکے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ذرا اتنے دن گزرنے کے بعد بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور اس کے بعد الیکشن ڈکلیئرڈ ہو گئے۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات۔ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی وجہ سے بہت ساری ڈفیکلٹیز شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جو سرکار اس وقت ہے وہ لاچار سرکار ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اب اگر وہ کچھ دینا بھی چاہے، کچھ ایکشن بھی کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ لاگو ہو گیا ہے۔ اب الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد جو نئی سرکار بنے گی شاید ہماری بات وہ سن سکے، اور ہماری بات وہ یقیناً سنے گی، اس لیے کہ ہم نے 1 مہینہ رہ کر یہاں پر جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اتنا کافی ہے ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ اگلے 40 دنوں کے اندر انہیں کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے اس کا بہت جائزہ لیا باریکی سے، جو ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے لوگ تھے ان کے ساتھ کئی میٹنگیں کی کہ کیا ہمارا یہ دھرنا کنٹینیو ہونا چاہیے، کیونکہ سرلا بیٹ کا معاملہ تو ہم نے پوسٹ پون کر دیا۔ سرلا بیٹ کے معاملے میں ہم جو چاہتے تھے وہ مل گیا۔ گورنمنٹ اور پرشاسن کی جو حالت ہے، اور آج کے جو سوشل میڈیا پہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پرشاسن بہت پریشان تھا اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ یقیناً ہو سکتا تھا۔ ہم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں، اور شریفانہ زبان ہی استعمال کر رہے ہیں، طریقہ بھی شریفانہ ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ شریفانہ طریقے سے ہماری بات سمجھی نہیں جائے گی تو آئندہ ہم غیر شریفانہ طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہم کلیئر کٹ الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں۔ سرلا بیٹ کا مارچ ویسے پورے مہاراشٹر کے لوگوں کے موجودگی میں طے ہوا۔ 6 تاریخ کو ہم نے پورے مہاراشٹر سے فیڈرل گروپ کے جتنے ریپرزنٹیٹیوز تھے ان کو بلایا تھا اور ان کے بیچ میں طے کیا کہ ہم 1 جمعہ کو پورے مہاراشٹر میں ایک ساتھ دھرنا دیں گے اور میمورنڈم دیں گے، جو کافی سکسیس رہا اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔
اور اگر اس کے بعد بھی ہمارے مطالبات میں پورا گورنمنٹ نہیں کرتی ہے تو پھر ہم اگلے جمعہ کو 15 بیٹ مارچ کریں گے. یہ بات ہم نے اس وقت طے کی. ظاہر ہے کہ یہاں پر سی پی وغیرہ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ وقت صحیح نہیں اور جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ کمیونل صورتحال ہے. یہ ہندو مسلم ٹینس ہونے کا خاص طور سے خدشہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی فساد کی کیفیت پیدا ہو. اس لیے ہم نے یہ فساد کو اوائڈ کرنے کے لیے ہندو مسلم ٹینشن پیدا نہ ہو اس کے لیے اور جو نارمس اور کوڈ آف کنڈکٹ لاگو ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے 15 بیٹ مارچ کو واپس کیا بلکہ اس کو ملتوی کیا اور وقت آنے پر وہ پھر دوبارہ اعلان کیا جا سکتا. اسی طرح 31 دن کا یہ دھرنا جو آج کمپلیٹ ہو گیا اس کو 31 ڈیز اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری میٹنگیں کی. اس میں تمام وہ لوگ جو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی تو سب لوگوں کے مشورے کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ ہم اس موومنٹ کو ختم نہیں کریں گے بلکہ پاؤز دیں گے. پاؤز نئی گورنمنٹ بننے تک جب تک ہم ایونٹ وائز ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے. مثلاً ہم آج اس کو ملتوی کر رہے ہیں اس دھرنے کو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس دن گورنمنٹ بنے گی اس دن دوبارہ یہیں بیٹھیں اپنے انہی مطالبات کے ساتھ اور انہی لوگوں کے ساتھ جو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں. وہی مطالبات دہرائیں گے اسی انداز کو اختیار کریں گے جو اب تک. اس سلسلے میں ہم کیا کیا کریں گے اور اس بٹوین یہ 40 جو دن ہیں بیچ میں اس میں ہم کیا کیا کریں گے. اس میں ہم سنر یعنی ڈسٹرکٹ ناسک جا کر جو ایف آئی آر ہوئے ہیں وہ ایف آئی آر پر عمل بجاوری کتنی ہوئی ہے اس پر تحقیق کریں. ناسک کے ایس پی سے جا کے ملیں گے, احمد نگر کے ایس پی سے جا کے ملیں گے اور دونوں سے معلوم کریں گے کہ اتنی ایف آئی آر پہ انہوں نے کیا ایکشن لیا, کتنا انویسٹیگیشن انہوں نے کیا ہے اور 70 سے زیادہ ایف آئی آر ہونے کے باوجود انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن لیا بھی ہے یا نہیں لیا ہے. پچھلے بامبے ہائی کورٹ نے جو لتاڑ لگائی ہے پرشاسن کو وہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اتنے ایف آئی آر ہونے کے باوجود اس کا بیورا عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا اور 1 نومبر وارننگ دی ہے ان کو کہ 1 نومبر تک وہ اگر سبمٹ نہیں کرتے تو پھر کورٹ کچھ ڈیسیجن لے گا. تو بہرحال ہم ان سے بھی جا کے ملیں گے اور معلوم کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اسی طرح ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور وہ کمیٹی جو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو باسز ہیں ان سے ملے گی اور ان کے سامنے مطالبات رکھے گی اور ان کو اصراراً یہ بات کہے گی کہ ہم نے یہ دھرنا دیا ہے, یہ دھرنا گئی ہوئی حکومت کے خلاف تھا. آنے والے دنوں میں اگر امید آپ رکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت بنے گی تو آپ کو اپنے انتخابی منشور میں ان مطالبات کو جگہ دینی پڑے گی. ہم ان سے مل کر یہ بات کہیں گے, جو لوگ اس کو معقول سمجھیں گے اسے قبول کریں گے اور جو اس کو ریجیکٹ کریں گے ان کے بارے میں عوام خود فیصلہ کرے گی. ہم اس سلسلے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے. اسی طرح ہم عوام کو بھی بیدار کریں گے کہ عوام میں جب لوگ آپ سے اپنے ووٹ مانگنے کے لیے آئیں اور آپ سے مدد کے طلبگار بن کر گلیوں اور گلیاروں میں گھومنے لگے تب آپ ضرور پوچھیے گا کہ مطالبات کا کیا ہے, آپ کی جماعت نے ہمارے سلسلے میں کیا فیصلہ کیا ہے یا آپ کی پارٹی اس سلسلے میں کیا کہتی ہے ان مطالبات کو لے کر. کیا وہ کوئی لکھت فارم میں دینے کے لیے تیار ہے, کیا وہ لکھت فارم میں دینے کے لیے ہمیں تیار ہے, اس کا ہم ان سے اعادہ چاہیں گے. تو یہ بھی ہم اس 40 دنوں کے اندر یہاں سے اٹھنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ محلہ محلہ گلی گلی جا کر عوام کو یہ سمجھائیں گے کہ آنے والوں سے یہ سوالات تم کرو اور جس نے بھی ان مطالبات کو تسلیم کیا اور اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنایا اس کے بارے میں عوام خود فیصلہ کرے گی کہ انہیں کیا کرنا. اس کے علاوہ جو
यहाँ पर हम 31 दिन जब बैठे हैं तो हमें क्या मिला, ये एक एनालिसिस का हमारा एक पूरा पार्ट है, इसको हम एनालाइज करेंगे। इसमें अंदर और बाहर से क्या क्या चीज़ें हुई वो भी हमारे एनालिसिस का एक तरीका है और काम है। लेकिन हमने बहुत कुछ अचीव किया है यहाँ, सिर्फ हम खाली नहीं बैठे हैं यहाँ, बल्कि इन दिनों के अंदर एक नया हौसला हमें मिला है कि इतने दिनों तक हम इत्मीनान से उसूल और ज़ाब्ते के साथ बैठ सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस तो पैदा हो गया। और अगर इससे लंबी कोई बारी अगर खेलनी है तो बारी भी खेलने के लिए हम तैयार हैं, ये बात एक कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं। तो जो अचीवमेंट है हमारा कि इतनी लंबी पीरियड के लिए हम बैठने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर, ये बात साबित हुई है। जो मुतालिबात हमारे हैं वो इश्यूज़ को हमने लोगों को समझाया है। रामगिरी को हम क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, रामगिरी ने क्या बातें की है, उसका जवाब हमने क्या दिया है, या नीतीश राणे जो हेट स्पीच क्राइम का गुनहगार है उसने क्या कहा था और उसकी क्या हैसियत है, ये इशू क्या है, वो डिटेल हमने समझाई। उसी तरह जो ब्लास्फेमी एक्ट है, आहनत के खिलाफ कानून लाने की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी बारीकियों को भी समझाने की कोशिश की है। ये सिर्फ हमारे ही दीन के मसले के लिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ धार्मिक जो शख्सियतें हैं या पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी विटंबना के खिलाफ में भी ये कानून बनाया जा सकता है। तो एक लॉजिकल हमारा डिमांड है कि ब्लास्फेमी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए, उसे पास किया जाए और उसमें सज़ा का प्रावधान ऐसा हो कि फिर दोबारा कोई ज़बान खोलने की ज़रूरत न कर सके। ये हमारा, और इस पर बहुत सारे पिछले दिनों जो MPs MLAs यहाँ पर आए थे जो जिन्होंने बात की, उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये लॉ जो इंट्रोड्यूस करेंगे। बाद लोगों ने कहा कि हम इसको अपने इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाएंगे, ये बात भी कही। लेकिन आफ्टर ऑल हम चाहते हैं कि वो राइटिंग में आए। ज़बानी वादे बहुत लोग करते हैं और ज़बानी वादों का कोई एतबार नहीं। हमने फिर ये बात भी की पब्लिक डिमांड के हैसियत से कि औरंगाबाद का जो पुराना नाम है उसको एज इट इज़ रखा जाए, नए नोटिफिकेशन के ज़रिए से नाम को बहाल किया जाए और इसके एडजेसेंट जो नए रेवेन्यू एरियाज डेवलप हो रहे हैं, ये नई आबादी को संभाजी नगर का नाम दिया जाए। हम पब्लिक डिमांड में पहले लोग हैं जो पब्लिकली ये डिमांड कर रहे हैं कि संभाजी नगर का नाम दिया जाए उन इलाकों को जो नए रेवेन्यू एरियाज डेवलप हुए हैं, और पुराना नाम एज इट इज़ रखा जाए जो औरंगाबाद है। यहाँ की आबादी इतनी हो गई है कि उसको 2 कॉरपोरेशन में तकसीम किया जा सकता है। और हम ये भी इस डिमांड को भी सामने रख रहे हैं कि 2 कॉरपोरेशन बना दी जाए, एक औरंगाबाद जो पहले से चले आ रही है, दूसरा संभाजी नगर। तो ये नाम जो लोग रखना चाहते हैं उनकी दिल की तसल्ली भी हो जाएगी और ये पब्लिक डिमांड के तौर पे हम रख रहे हैं। आज तक संभाजी नगर का पब्लिक डिमांड हुआ नहीं है कि नाम रखा जाए। हम पहले लोग हैं जो पब्लिकली ये डिमांड कर रहे हैं कि संभाजी नगर का नाम नए रेवेन्यू एरियाज को रखा जाए और पुराना नाम एज इट इज़ रखा जाए औरंगाबाद, इसमें कोई मुदाखलत नहीं है। ये तमाम मुतालिबात को लेकर हमने ये 31 दिन पूरे किए हैं और आने वाले दिनों में फिर से हम इसको मुलतवी करके जिस दिन नई गवर्नमेंट बनेगी उस दिन से इसी जगह पे आपसे मुलाकात होगी। इस सिलसिले में ये हमारा अचीवमेंट है कि पिछले दिनों हम ये बातें समझाने के लिए कामयाब हुए। कौमी सतह के जो कायदीन थे मुसलमानों में, तौक़ीर रज़ा खान साहब या उमरैन महफूज रहमानी साहब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वगैरह के, ये अहम लोगों ने इस धरने को विज़िट की। ये छोटा सा धरना था लेकिन ये बड़ी शख्सियतें इसमें शामिल हुई। ये इससे एक नेशनल टच भी मिला है और जहाँ लोग जो लोगों को मालूम नहीं था उन्हें मालूम हुआ है कि औरंगाबाद में एक कंटिन्यूस धरना चल रहा है। उसके तर्ज पर बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग और मनसूबाबंद कोशिशें करने का फैसला किया है। उन लोगों की भी आमद हुई है और उन्होंने भी अपने पॉजिटिव और एक्टिव जो सपोर्ट का जो है इज़हार किया है। बाद लोगों ने कहा है कि हम अपने नेताओं से कहेंगे कि वो ये माकूल जो डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट करें और अगर हमारी सरकार बनती है तो डेफिनेटली हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लिखित फॉर्म में कुछ चीज़ मिले। ज़बानी वादे बहुत हो चुके हैं। इसके बाद तमाम शहर की जो सियासी जमातें हैं
ان کے جو نمائندے ہیں وہ آتے رہے. ملی تنظیموں مذہبی جماعتوں کے وفود کی آمد ہوتی رہی ہے. مذہبی جماعتوں کے تقریباً وفود نے یہاں پر وزٹ کیا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے ایکٹیو سپورٹ دینے کا وعدہ کیا ہے. امیر شریعت، نائب امیر شریعت اور ان کی جو ٹیم علماء و ائمہ کے ان کے وفود بھی آتے رہے. اسی طرح غیر مسلم آرگنائزیشنز کے وفود بھی آتے رہے. جس دن یہاں دلت بھائیوں کا بڑا مورچہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ مورچہ ان کا نہیں بلکہ ہمارا ہے، کیونکہ پورا پنڈال بھرا ہوا تھا. ایک سایہ تھا، ہر جگہ دھوپ تھی اور وہ سایہ اس پنڈال کا تھا، وہ یہاں بیٹھے ہوئے. ان کے لیڈر نے یہاں آ کر تقریباً آدھے گھنٹے تک تقریر کی اور کہا کہ جہاں جہاں بھی جو بھی فیصلے آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ انہوں نے بھی سپورٹ ڈکلیئر کیا تھا. کئی ایسے ونچت سماج کے چھوٹے بڑے جو گروپس ہیں انہوں نے آ کر سپورٹ کیا. ایون جو سرکار میں لوگ ہیں ان کی ایک پارٹی نے بھی آ کر ہمیں سپورٹ کیا ہے. اجیت دادا پوار کی پارٹی نے بھی آ کر ایکٹیو سپورٹ دینے کی بات کی. ہم نے کہا کہ ہم کو شرم آتی ہے آپ کا سپورٹ لینے میں، کیونکہ آپ کے صاحب تو پاور میں ہیں، اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک آدمی کو گرفتار نہیں کروا سکتے، تو آپ کا سپورٹ لینے میں ہم کو بڑی بے بسی محسوس ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے بہرحال اپنا سپورٹ دیا. وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مختلف سماج کے طبقات سے این جی اوز، سماجی دینی ملی تنظیمیں، پولیٹیکل گروپس اسپیشلی ان کا شروع سے ساتھ رہا. جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں وہ لوگ بھی آتے رہے اور کئی جو ماہرین جو اپنے سبجیکٹ کے تھے انہوں نے بھی آ کر یہاں پر وزٹ کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ سبجیکٹ جو کہ آنت رسول کیا ہے اس پر ہم نے یہاں گفتگو کروائی ہے. اسی طرح وقف کیا ہے، وقف کے اقسام کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، مسلمانوں کے اوقاف کہاں کہاں ہیں، اس کا ڈاٹا بیس، ساری چیزیں یہاں پر بیان کی گئی. اسی طرح اورنگ آباد کا نام، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور کیوں بدلا جا رہا ہے اور بدلنے سے کیا کیا ہو گئے، تمام چیزوں پر اپنے سیر حاصل یہاں گفتگو کروائی ہے اور لوگوں تک بات پہنچائی ہے. صرف یہ دھرنا نہیں تھا بلکہ ایک انفارمیشن کا ایک سینٹر بھی تھا. یہاں پہ ہم نے سیرت سیریز چلائی ہے. محمد رسول اللہ جن کے ناموس کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، وہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس پر ہم نے تفصیلات ہم پہنچائی ہے کہ پیدائش سے لے کر ہجرت تک، ہجرت سے لے کر نبوت تک، نبوت سے لے کر ہجرت تک اور ہجرت سے لے کر آپ کے انتقال تک، یہ پوری سیریز چلائی ہے. یہاں پہ غیر مسلموں کے لیے ہم نے کئی کتابیں رکھی ہیں تاکہ اگر وہ پوچھیں کہ کیا آدرش ہے تمہارے رسول کے، وہ آدرش بتانے کے لیے پمفلیٹ، بکس، کتابیں ہم نے یہاں رکھی ہیں کہ وہ جو لوگ آتے رہے ان کو ہم دیتے رہے، تاکہ صرف ہمارا یہ دھرنا صرف ایک پولیٹیکل دھرنا نہ رہے یا صرف ہمارے مطالبات کا ایک مطالباتی گروہ بن کر نہ رہے، بلکہ جن ایشوز کو ہم پک اپ کر رہے ہیں اس کی باریکی کو بھی لوگوں تک سمجھا سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ ہم خالی خلی یہاں بیٹھے نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک اصول ہے، اس کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اور جب تک یہ چیزیں پوری نہیں ہوگی، ہمارے مطالبات ختم نہیں ہوں گے، ہم پاؤز تو لے سکتے ہیں لیکن کچھ چھوڑیں گے نہیں. انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے چینل کے مادھیم سے ہم یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اس دھرنے کو ختم نہ سمجھیں، یہ دھرنے کو ملتوی سمجھیں، پوسٹ پون سمجھیں. یہ پھر ہم جس دن سرکار نہیں بنے گی اس دن یہاں پھر بیٹھیں گے اور پھر مطالبات کے ساتھ یہاں پر اپنی پرانی روایت کے تحت اعلانات کرتے رہیں گے. اس زمن میں 2-3 اور چیزیں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. جس طرح آپ نے کوآپریٹ کیا ہے، خاص طور سے یوٹیوبرس نے اور جو ہمارا میڈیا ہے، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا، اس سلسلے میں جو کوآپریشن آپ کا رہا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کوآپریشن آپ کا مستقبل میں بھی رہے گا. لیکن اب تک کے جن لوگوں نے کوآپریٹ کیا ہے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسے امید کے ساتھ کہ وہ آئندہ بھی کوآپریٹ کرتے رہیں گے. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے معاملات لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہوئے اصول و ضابطے کے ساتھ اور جتنی بھی قانونی جو دائرے ہیں ان کے اندر ہم اپنے معاملات کو نپٹیں. اس میں پرشاسن نے بھی جو کچھ کیا ہے کوآپریٹو ان کا رویہ رہا ہے اور ہم نے بھی ان کو کوآپریٹ کیا ہے. لیکن یہ مطالبات ہم پھر دوبارہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطالبات اگر پورے نہیں ہوئے تو پھر ہمیں وہ طریقے بھی اختیار کرنے پڑیں گے جس سے بہروں کے کان کھلتے ہیں
اور ناک دبانے سے منہ کھلتا ہے. وہ نوبت نہ آئے. اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے لوگ اس سلسلے میں اپنی کچھ جو مطالبات ہیں اس کو محسوس کریں, سمجھیں اور اسے پورا کرنے کی کوشش کریں. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آتے رہے, ان سے ہمارے وچار ومرش ہوئے ہیں, بہت سارے باتوں میں سہمتی ہوئی ہے, کس پر ڈس ایگری ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے دور سے ہی آنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہاں جو مطالبات ہیں وہ ان کے فیور نہیں کر سکتے, تو انہوں نے آنے کے اعلان کے بعد بھی اس کو منسوخ کیا ہے کہ وہ نہیں آ پائیں گے. وہ تمام لوگوں کی ہم قدر کرتے ہیں جنہوں نے جس حد تک ہمارا ساتھ دیا ہے, لیکن ہم وہ لوگ جو کہ پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا پولیٹکس میں اپنی کوئی جو ایمبیشنس رکھتے ہیں, ان سے ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو پولیٹیکل مہا بھارت ہونے والا ہے الیکشن کا, اس مہا بھارت میں کیونکہ وی آر دا فیڈرل اینڈ اپیکس گروپ آف نان پولیٹیکل الائنس, ہم جو ہے غیر سیاسی الائنس ہیں. اس حوالے سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہاں کی کوئی بات ایسی, یہاں کے فوٹوگراف آپ اپنے لیے استعمال نہ کریں پلیز, ہماری یہ درخواست ہے. کیونکہ اگر وہ باتیں اور وہ فوٹوگرافس استعمال کر کے آپ ووٹ مانگیں گے تو ہماری جو کہی ہوئی یہ بات کہ ہم نان پولیٹیکل الائنس ہے, یہ بات غلط ثابت ہے. اس لیے ہماری مؤدبانہ درخواست ان سے ہے کہ وہ اس سلسلے میں ایسے کوئی کمنٹ, ایسی کوئی فوٹوگرافس یا ایسا کوئی ریفرنس یہاں کا اپنے کیمپیننگ کے اندر استعمال نہ کریں. وہ کونسل کے مطالبات کو استعمال کر سکتے ہیں, اس پر زور دے کے بات کر سکتے ہیں, لیکن کونسل کے اپنے حق میں کوئی فوٹوگرافس کو اسٹیٹمنٹ کو استعمال نہ کریں پلیز, ہماری ان سے درخواست ہے. اب اس کے بعد آپ جو بھی پوچھیں گے ہم جواب دیں گے. پولیس پرشاسن کا کوئی پریشر آیا کیا؟ جی, پولیس کا کوئی پریشر آیا؟ پولیس نے تو کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, اور وہاں کے حالات انہوں نے بتائے. پولیس کا پریشر, دیکھیں پریشر کی جہاں تک بات ہے تو ہم یہاں 21 دن بیٹھتے ہی نہیں. ہم کو معقول لگا کہ حالات بگڑ سکتے ہیں, اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سرلا بیلٹ کا مارچ جو ہے وہ ملتوی کیا جائے. ہم نے واپس نہیں لیا یا اس کو ہم نے کینسل نہیں کیا, پھر اس کو پوسٹ پون کیا. یہ الیکشن کے جو حالات ہیں اس میں جو صورتحال بن کے آتی ہے, نان پولیٹیکل الائنس ہے لیکن پولیٹیکل پارٹیز اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے, اور اس کے دل میں کیا ہے ہم کہہ نہیں سکتے. اگر وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے تو نقصانات جس کے ہوتے ہیں وہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ زیادہ نقصان بیئر کر سکیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم نقصان پہ زیادہ فائدہ کیسا ہو سکتا ہے وہ دیکھیں. اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ اگر یہ مارچ سے کمیونل صورتحال بنتی ہے اور وہاں جو, اور اگر آج سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ باقی کیا صورتحال ہے. اگر وہ صورتحال میں ہم بھی پہنچتے تو کیا گھماسان ہوتا, اس کا ایک اندازہ بہرحال ہم کو ہے. یہ گھماسان ہی اگر گورنمنٹ کو سمجھانے کے لیے بہتر ہوتا تو یہ گھماسان بھی ہو سکتا تھا, لیکن ایشو ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ہمارے مطالبات ڈائیورسیفیکیشن کا ایک دوسرا راستہ لے چکے ہوتے ہیں. ہم کیا بات کہنا چاہتے ہیں لوگ اس سے سننے کے بجائے دوسرے ایشوز میں لگ جاتے ہیں. پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں, پھر وکیل لگائے جاتے ہیں, پھر چندے ہوتے ہیں, اور پھر وہ چندے جمع کر کے وکیل لگا کر ضمانتوں کے لیے 2-2 سال گھومنا پڑتا ہے. یہ جو صورتحال ہے اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں, اور ہم عام آدمی کو بچانا چاہتے ہیں. کوئی ہم پر کیس کر دے یا آرگنائزر پہ کوئی سوال کھڑا کر دے اس سے کوئی فکر نہیں, لیکن عام ڈیلی ویجز پر جو لوگ ہیں جو محبت میں آ جاتے ہیں ان کو ان مصیبتوں سے ہم بچانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے اس بات کو ملتوی کیا ہے اور اس دھرنے کو بھی ملتوی کر رہے ہیں ٹل نئی گورنمنٹ آنے. عوام سے کیا اپیل کریں گے؟ عوام سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ ان مطالبات کو زندہ رکھیے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو چپ تھوڑی بیٹھیں گے. ہم عوام میں جائیں گے, ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس جو امیدوار آئیں گے ان سے پوچھو تمہارے پارٹی کی کیا رائے ہے, تمہارے پارٹی لکھ کر دے گی کیا مطالبات کو, اور اگر دینے کا وعدہ کرتی ہے تو اپنے انتخابی منشور میں لکھواؤ اس کو. ہم یہ کہیں گے ان سے. جو ہم ایونٹ ایک کے بعد ایک لانچ کریں گے چھوڑیں گے تھوڑی, ہم مطالبات کرتے رہیں گے. یہاں بیٹھ کر نہ صحیح وہاں کھڑے رہ کر صحیح, محلوں میں جا کر صحیح, لیکن ہم عوام کے اندر یہ بیداری پیدا کریں گے
जिनको लेकर वो अपने वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनसे ये कहेंगे कि ज़रा इन मुतालबात पर भी इनसे सवाल करें। पिछले 30 दिन में माँ बहनों ने बहुत सपोर्ट किया आपको, उनके ताल्लुक से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? इस सिलसिले में शुरू से ही हमारी ख़वातीन ने एक भरपूर साथ दिया है। हमारे कंधे से कंधा लगाकर वो यहाँ बैठी है। यहाँ पर अगर वो 2-3 भी रही है तो वो बैठी रही, और बहरहाल उनके इस कामयाब ताउन पर हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो आइंदा भी इसी तरह अपना ताउन देगी अगर हम यहाँ पे दोबारा यहाँ बैठते हैं। शासन की तरफ से कुछ लेटर आने के लिए नहीं, शासन की तरफ से तो एक लेटर हमको एक नोटिस की शक्ल में बहुत मिले हैं। पहले दिन से नोटिस की शक्ल में मिले हैं, उसका रिप्लाई हम रोज ले जाकर देते रहे। सर कुछ ठोस जवाब नहीं, शासन देखिए, शासन अगर रामगिरी महाराज के बगल में खड़े रहकर ये कहता हो कि इनके बाल को धक्का नहीं लगने देंगे, तो ये बेचारे प्रशासन क्या करें। और जो ये कहे कि नीतीश राणे ने जो बात कही है, अभी हम देखेंगे वो क्या कहा है। उसमें कहने के बाद भी, दोबारा कहने के बाद भी अगर होम मिनिस्टर ये कहे तो उनसे क्या एक्सपेक्ट है। तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सरकार हमारी बात को मानेगी नहीं। हम तो उन लोगों से कहना चाहते हैं जो हमसे उम्मीद अगले 40 दिनों में रखने वाले हैं, और उनको हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि वो वक्त आते आते इन तमाम मामलों पे और करें और इस सिलसिले में कुछ फैसले करें।